اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم جناب ڈاکٹر چودھری عبدالرحمن صاحب، انتہائی محترم وائس چانسلر ڈاکٹر محسن خان صاحب، محترم جناب انجینئر صہیب تنویر صاحب اور اساتذہ کرام اور انتہائی عزیز اسٹوڈنٹس، آج ہمارا یہاں پہ مقصد جو چودھری عبدالرحمن صاحب نے بھی فرمایا اور باقی میرے سے پہلے جو تشریف لائے لوگ انہوں نے بھی آپ سے بتایا کہ ہم یہاں پہ آج اکٹھے ہوئے ہیں کہ پاکستان کی جو آج صورتحال ہے ہم اس کو کس طرح سے زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں۔ پچھلے 79 ایئرز میں جیسے چودھری عبدالرحمن صاحب نے فرمایا، بہت سے لیڈر پاکستان میں آئے، سب برے لیڈر نہیں تھے، ان میں بہت اچھے لوگ بھی یقیناً آئے ہوں گے، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کی ترقی میں خاطر خواہ حصہ جو ڈلنا چاہیے تھا وہ نہیں ڈل سکا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ اگر آپ اپنے بزرگوں سے، اپنی اس نسل سے جو اب بڑی کم رہ گئی ہے جنہوں نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا اور پاکستان بنایا، اگر آپ ان سے پوچھیں تو جن حالات میں پاکستان نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا وہ کوئی بہت اچھے حالات نہیں تھے۔ بھارت جس نے ہمارے ساتھ ہی آزادی شروع کی، جہاں پہ ایک اسٹیبلشڈ گورنمنٹ تھی، ایک اسٹیبلشڈ پولیٹیکل پارٹی تھی اور جس کے پاس وسائل تھے، اور یہ طے ہوا تھا کہ جب پاکستان آزاد ہوگا تو اس کے وسائل کا حصہ انڈین گورنمنٹ اس کو ادا کرے گی، جو کبھی ادا نہیں کیا گیا۔ اس کے باوجود پاکستان نے، ہماری اس نسل نے جس نے پاکستان بنایا، اس نے اس ملک کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ ہم نے ترقی کی، ہمارا لائف سٹائل چینج ہوا، ہم نے زیادہ سے زیادہ گیجٹس کے ساتھ، زیادہ سے زیادہ چیزوں کے ساتھ ہم نے استفادہ کیا، پاکستان آگے بڑھا، بہت سے ملکوں سے ہم بہتر بھی ہوئے، اور شروع میں جو ہمارے لوگ تھے انہوں نے بہت سے دوسرے ملکوں کو آگے بڑھنے میں مدد بھی کی۔ ایک کلپ میں نے دیکھا یوٹیوب پہ، پی ٹی وی کی نیوز کا وہ کلپ تھا جس میں وہ بتا رہی تھی نیوز کاسٹر کہ چائنا کا ایک ڈیلیگیشن پاکستان کو وزٹ کر رہا ہے، دیٹ واز ارلی 70s، اور پاکستان ان کو بینکنگ کے شعبہ میں مدد دے رہا ہے اور ان کو سکھا رہا ہے کہ کس طرح انٹرنیشنل بینکنگ کی جائے گی، اور چائنا اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور ہمارے بینکرز ان کو اس میں ہیلپ کر رہے ہیں۔ تو ہمارا آغاز زیادہ خراب نہیں تھا، ہم نے کامیابیاں حاصل کی، لیکن آہستہ آہستہ ہم ترقی کی اس دوڑ میں پیچھے رہتے گئے، اور آج ہم یہ خطہ جو آج ترقی کر رہا ہے، جس میں چائنا دنیا کی ایک بڑی سپر پاور بن رہا ہے، نمبر 1 سپر پاور بننے کی طرف جا رہا ہے، بھارت بھی ترقی کر رہا ہے، بنگلہ دیش نے بھی ہم سے زیادہ ترقی کر لی، لیکن ہم اس ترقی کی دوڑ میں اب پیچھے رہنا شروع ہو گئے ہیں۔ کس لیے ہم پیچھے رہ رہے ہیں؟ ہم نے کیا غلطیاں کی ہیں اور کیوں ہم نے پچھلے سالوں میں اپنے لوگوں کو ناکام بنایا ہے، اپنی قوم کو ناکام بنایا ہے، اپنے ملک کو ناکام بنایا ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں وہ ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے، اس پہ میں بات کروں گا، مختصر بات کرنے کی کوشش کروں گا، اور اس کے بعد آئی ووڈ لائک کہ آپ کوشچنز جو آپ کے ذہن میں آئیں میری بات کے نتیجے میں، یا ویسے آپ کے ذہن میں پاکستان کے بارے میں سوال ہوں تو آپ وہ بڑے فرینکلی آپ سوال کیجیے گا۔ کوئی یہاں پہ یونیورسٹی کی طرف سے میں کہہ سکتا ہوں سینسرشپ نہیں ہے، آپ کوئی بھی بات کر سکتے ہیں، کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں، اور میں اپنے علم کے مطابق جو جواب دے سکا وہ میں ضرور دینے کی کوشش کروں گا۔ ایک ریسرچ پیپر ہم نے بنایا ہے جو
آن لائن بھی اویلیبل ہے. میں کوشش کروں گا یونیورسٹی میں ہم بھجوائیں بھی, جو آپ اس کو دیکھنا چاہیں وہ بھی دیکھیں. اور آپ کی ان جو آپ کے کوشچن آنسرز ہوں گے اس میں ہمیں مدد ملے گی اس کو بہتر بنانے میں, آپ سب کی پارٹیسپیشن کے ساتھ. جیسے آپ جانتے ہیں پاکستان ایک فیڈریشن ہے. بہت سے ملکوں کا جو نظام حکومت ہے وہ فیڈریٹنگ نظام حکومت ہے. پاکستان بھی ان میں سے ایک ہے. دنیا میں بہت سارے ملک, امریکہ ہے, بھارت ہے, اور بہت سے ملک ہیں جو فیڈریشن کے طرز پر اپنے آپ کو قائم رکھے ہوئے ہیں. فیڈریشن ہے کیا؟ فیڈریشن ایک سوورن اسٹیٹ ہے جس کے اندر پھر فردر ڈویژنز ہیں, وہ بھی سوورن ڈویژنز ہیں. جس طرح پاکستان ہے, اس کے 4 صوبے ہیں, تو یہ 4 فیڈریٹنگ یونٹس ہیں پاکستان کے جو مل کے پاکستان بناتے ہیں. ہم آج ان صوبوں پہ بھی بات کریں گے اور پاکستان پہ بھی بات کریں گے. ملک بنتے کیوں ہیں, ملک بنائے کیوں جاتے ہیں, لوگ کیوں مل کے یہ چاہتے ہیں. میں ایک آزاد شہری ہوں لیکن میں اپنے اوپر ایک حکمران قائم کر لیتا ہوں. میں ووٹ ڈال کے اپنی خوشی سے اپنا حاکم کسی کو بنا لیتا ہوں, اپنی تقدیر کا, اپنے بچوں کے مستقبل کا مالک کسی کو بنا دیتا ہوں. ہم یہ کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنی آزادی کو کم کر کے اپنے ہی جیسے لوگوں کو اپنے اوپر حکمران بنائیں؟ اس کی ضرورت پیش کیوں آتی ہے؟ ہم یہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب حکومت قائم ہوگی, ایک ملک بنے گا, اس میں ایک حکومت قائم ہوگی, وہ حکومت ہماری ویلفیئر کے لیے کام کرے گی, وہ سوسائٹی کی ویلفیئر کے لیے کام کرے گی. اس لیے ہم اپنے ہی جیسے لوگوں کو اپنے اوپر حکمران بناتے ہیں, بڑی خوشی سے بناتے ہیں, اور اس امید سے بناتے ہیں کہ وہ ہماری ویلفیئر کے لیے, پبلک ویلفیئر کے لیے کام کرے گی, وہ ہمارے اندر لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرے گی, امن و امان قائم رکھیں گے وہ لوگ, سوشل ویلفیئر کے لیے کام کریں گے, جسٹس سسٹم ہمارے اندر بنائیں گے, ہمیں انصاف مل سکے گا. ایک سسٹم ہم ایسا بنائیں گے, حکمران ہم ایسے لے کے آئیں گے کہ جو ہمیں انصاف مہیا کریں گے. کسی کمزور کے ساتھ کوئی طاقتور کوئی زیادتی نہیں کر سکے گا اگر ہم ایک حکومت, ویلفیئر کی حکومت بنا سکیں گے. اسی طرح ہماری سرحدوں کی حفاظت بھی وہ حکومت کرے گی, وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوگی. یہ 7 ایسی چیزیں ہیں جو آج کا پولیٹیکل سائنٹسٹ ہمیں بتاتا ہے کہ ان 7 ضروریات کی وجہ سے ہم نے اسٹیٹ بنانی ہے, ہم نے حکومت بنانی ہے, اور وہ حکومت ہماری مدد کرے گی ان سب چیزوں میں. اب اگر ہم دیکھیں کہ ہم نے ایک ملک بنایا, بڑی قربانیوں سے بنایا, اس نے اپنا سفر شروع کیا, آج اس سفر کو 80 سال ہونے کو ہیں, وی آر ان آر 79th ایئر. تو اس موقع پہ ورلڈ بینک کے ایک گروپ نے ایک پالیسی نوٹ لکھا, مارچ 29 کے اندر وہ لکھا گیا. اس کا جو عنوان انہوں نے دیا, دیٹ از پاکستان ایٹ 100, کہ پاکستان 100 سال کا جب ہوگا تو کس طرح کا پاکستان ہوگا. اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر پاکستان ایک ہائی انکم کنٹری بننا چاہتا ہے یا مڈل انکم کنٹری بھی اگر بننا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا ایسی چیزیں ہیں جس پر انہیں قابو پانا چاہیے. سب سے پہلے جو چیز انہوں نے لکھی وہ ریجنل ان ایکویلٹیز ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر ریجنل ان ایکویلٹیز ہیں. کوئی علاقہ زیادہ پراسپر ہے, کوئی صوبہ زیادہ پراسپر ہے, کچھ علاقے اور کچھ صوبے بالکل پیچھے رہ گئے ہیں. تو ان ریجنل ان ایکویلٹیز سے پاکستان کو نکلنا ہوگا اگر وہ ترقی کرنا چاہتا ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارے ہاں جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ویک ہو گئے ہیں. وہ کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہو, وہ جوڈیشری کا انسٹیٹیوشن ہو, وہ پولیس ہو, وہ آپ کی سول ایڈمنسٹریشن ہو, ہر جگہ پہ انسٹیٹیوشنز ویک ہیں, انہیں ہمیں دیکھنا پڑے گا. اور ویک انسٹیٹیوشنز کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, جو آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے, جس پہ ہر جگہ پہ بات ہوتی ہے, آئی ہوپ یہاں پہ بھی ہوگی. ویک انسٹیٹیوشنز کرپشن کو جنم دیتے ہیں. جہاں پہ بھی انسٹیٹیوشنز ویک ہوں گے وہاں پہ کرپشن پیدا ہوگی. ویک انسٹیٹیوشنز کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسٹیٹیوشنز کسی
طاقتور کا ہاتھ نہیں پکڑ سکیں گے، کسی با اختیار کو اس کے اختیار کے ناجائز استعمال سے روک نہیں سکیں گے۔ اور اس کا نشانہ کون بنتا ہے؟ اس انجسٹس کا نشانہ ہمیشہ عام آدمی بنتا ہے، مڈل کلاس بنتی ہے، غریب آدمی بنتا ہے۔ پاکستان اس وقت، کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی، مجھے بڑی اچھی لگی، اور اس پہ جتنا میں غور کرتا ہوں مجھے وہ سچ لگتی ہے۔ آپ بھی کبھی اس پہ سوچئے کہ پاکستان اس وقت ایک ایلیٹ کیپچر میں ہے۔ یہاں پہ ایک ایلیٹ نے اس ملک کو کیپچر کر لیا ہے۔ وہ ایلیٹ ہر محکمے میں ہے، وہ پولیس میں بھی ہے، وہ فوج میں بھی ہے، وہ بیوروکریسی میں بھی ہے، وہ بزنس میں بھی ہے، وہ پالیٹکس میں بھی ہے، ہر جگہ پہ۔ اور ان لوگوں کی تعداد کوئی 2-3 ہزار سے زیادہ نہیں ہے جو اس ملک کو کیپچر کر کے جنہوں نے رکھ لیا ہے۔ اور ان کی زندگی یقین کریں یہاں پہ سوئٹزرلینڈ کی زندگی سے بھی بہتر ہے۔ عام آدمی سفر کر رہا ہے، مڈل کلاس سفر کر رہی ہے، اور اسی لیے ہم یہاں پہ آج کھڑے ہیں کہ ہم نے اپنی مڈل کلاس کو آگے کیسے لے کے آنا ہے۔ یہ نوجوان، یہ بچے جو آج ہمارے سامنے ہیں، جو اپنی پریکٹیکل لائف شروع کرنے والے ہیں اگلے 1-2-3 سال میں، یہ جب پریکٹیکل لائف میں آئیں گے تو ان کو کیسے ایکول اپرچونٹیز ملیں گی، یہ ہماری آج کی بات کا مقصد ہوگا انشاءاللہ۔ ایک اور چیز جو آخر میں انہوں نے بات کی، دیٹ از ڈیولیشن آف پاور۔ جو کنسنٹریشن ہو جاتی ہے اختیارات کی ایٹ دا ٹاپ، اس کو ہمیں ختم کرنا ہوگا۔ یہ ڈیولیوشن آف پاور جب تک نیچے تک نہیں آتی، جب تک آپ کی لوکل گورنمنٹ، آپ کی پروونشل گورنمنٹ جب تک با اختیار نہیں ہوتی، تب تک بھی بڑا مشکل ہوگا کہ ہم ترقی کر سکیں۔ اور اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسے آج ہم 4 صوبوں میں رہ رہے ہیں، اور یہ 4 صوبے ہمارے بڑے پرانے ہیں، ملک سے بھی پرانے ہیں کئی صوبے ہمارے۔ ایک فیڈریشن کے تحت، جیسے میں نے فیڈریشن کی تعریف آپ کے سامنے کی، ایک فیڈریشن کے تحت ہمارے یہ 4 صوبے ایک ملک بناتے ہیں، اور ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں۔ انفارچونیٹلی یہ ہمارے صوبے ایسے لوب سائیڈڈ ہیں کہ ایک پنجاب ہے جو 52% آف پاکستان ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ باقی تینوں صوبے مل کے بھی پنجاب سے چھوٹے ہیں، اور یہ ایک ہی مثال ہے پوری دنیا میں، اور کوئی ایسی فیڈریشن نہیں ہے جس کا ایک فیڈریٹنگ یونٹ باقی سب سے بڑا ہو۔ اگر وہ سب مل بھی جائیں تو اس سے بڑا ہو، ایسی کوئی دنیا میں فیڈریشن نہیں ہے۔ صرف ہم ہیں، یا تو ہم بڑے عقل مند ہیں، ہم نے یہ تجربہ کر کے رکھا ہوا ہے، تو یا دنیا ہم سے زیادہ سمجھدار ہے کہ انہوں نے اس طرح سے ہونے نہیں دیا۔ اس کے بعد ایک بلوچستان ہمارا صوبہ ہے، وہ رقبے کے لحاظ سے اتنا بڑا ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا کوئٹہ میں بیٹھ کے اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ جب آزاد ہوا تھا پاکستان، جب صوبے بنے تھے، تو بلوچستان کی آبادی صرف 11 لاکھ تھی۔ 11 لاکھ لوگ 350 اسکوائر کلومیٹر میں رہ رہے تھے۔ تو ان فاصلوں کو کور کرنا فار ایڈمنسٹریٹو کنٹرول پاسبل ہی نہیں تھا، اور آج ہم اس کے نتیجے بھی دیکھ رہے ہیں۔ شروع سے دیکھ رہے تھے، اس میں ہم کبھی بھی لا اینڈ آرڈر اچھے طریقے سے مینٹین نہیں کر سکے۔ اب کیونکہ فورن انٹرونشنز بڑھ گئی ہے، اب جو ویپنز ہیں وہ زیادہ لیتھل ہو گئے ہیں، تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہماری وہاں پہ گرپ جو ہے وہ اتنی اچھی ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ تو دنیا میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ہی ایک فیڈریشن ہیں جس کے فیڈریٹنگ یونٹ اس طرح کے ہیں، دنیا میں اور کسی کے نہیں ہیں۔ اور اگر میں آپ کے سامنے جو 10 بڑے ملک ہیں دنیا کے، وہ اپنے آپ کو کس طرح سے چلا رہے ہیں، اور یہ ساری فیڈریشنز ہیں۔ چائنا دنیا میں سب سے زیادہ یا دوسرے نمبر کا سب سے زیادہ آبادی کا ملک ہے، اس کے 31 اسٹیٹس ہیں چائنا کے اندر، جو انہوں نے اپنی حکومت کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ انڈیا، ہم ظاہر ہے ایک ہی وقت میں آزاد ہوئے، اور آزادی کے وقت میں انڈیا میں صوبوں کی تعداد 9 تھی۔ آج ان کے جو یونٹس ہیں اس کو وہ اسٹیٹ کہتے ہیں، یا وہ اس کو یونین ٹیریٹری بولتے ہیں، ان کی تعداد 39 ہے۔ 78 ایئرز میں دے گریو فرام 9 to 39، اور ہم بڑے ثابت قدم ہیں، ہم اس پہ 4 پہ ہی کھڑے ہوئے ہیں ابھی تک۔ یونائٹڈ اسٹیٹس،
332 ملین کی پاپولیشن ہے، 50 اسٹیٹس ہیں۔ یہ جب آگے بات ہوگی شاید آپ کا سوال بھی اس میں کوئی آئے گا۔ لوگ کہتے ہیں جی اگر آپ ہر ڈویژن کو صوبہ بنا دیں گے، جو ہم آپ سے بات کریں گے کہ ہم ہر ڈویژن کو صوبہ بنانا چاہتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں جی ایک کراچی ایک ہوگا، ایک لاہور ہوگا اور ایک لورالائی ہوگا، تو یہ کس طرح کے صوبے بنیں گے؟ ان میں تو کوئی آپس میں مقابلہ ہی نہیں ہے۔ تو میں انہیں ریکویسٹ کروں گا کہ ذرا وہ امریکہ کی اسٹیٹس کو دیکھیں۔ امریکہ میں ایک اسٹیٹ کیلیفورنیا ہے جس کی جی ڈی پی جو ہے وہ دنیا کے بڑے بڑے ترقی یافتہ ملکوں سے زیادہ ہے، اور وہیں پہ ایک اسٹیٹ آرکنسا ہے جہاں سے بل کلنٹن صاحب صدر بن گئے تھے۔ وہ اتنی رورل اسٹیٹ ہے کہ وہاں پہ صرف ایک انڈسٹری ہے اور وہ رائس مل ہے، کوئی انڈسٹری وہاں پہ نہیں ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو بائبل بیلٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ وہاں پہ آپ پبلکلی شراب نہیں پی سکتے، شراب بیچ نہیں سکتے، گیمبلنگ نہیں کر سکتے، تو وہ اپنی طرف سے ایک زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ ود ان فیڈریشن ایسے یونٹ ہو سکتے ہیں، اور اس طرح کے لوگ جو وہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ بڑی خوشی سے وہاں پہ ویسی زندگی گزارتے ہیں۔ اس کے بعد انڈونیشیا ہے جو ہمارے جیسی تقریباً 28 کروڑ کی ان کی آبادی ہے۔ 34 ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں انڈونیشیا میں۔ نائجیریا اس کے بعد آتا ہے چھٹے نمبر پہ، ہم 5ویں نمبر پہ، ہم 4 صوبوں کے ساتھ۔ نائجیریا 20 کروڑ کی تقریباً آبادی ہے، اینڈ دے ہیو 27 فیڈریٹنگ یونٹس۔ برازیل 21 کروڑ کی آبادی ہے، دے ہیو 36 ایڈمنسٹریٹو یونٹس۔ بنگلہ دیش ہے، وہ یونٹری سسٹم پہ چلتے ہیں، ان کا ہر ڈسٹرکٹ از امپاورڈ۔ رشیا 142 ملین کی پاپولیشن ہے اور 46 پروونسز ہیں ان کے، 22 ریپبلکس اینڈ 9 ٹیریٹریز۔ کیونکہ انہیں جو پرابلم ہے وہ ہے جو بلوچستان میں ہے، اتنا بڑا رقبہ ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہے، اور آپ دیکھیں انہوں نے 46، 22 اینڈ 9 ٹیریٹریز میں اس کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ میکسیکو 13 کروڑ کی آبادی ہے، 31 ان کے ہیں آپ کے۔ ابھی ہم اگر اپنے دیکھیں، ہم یہاں پہ اگر فنڈز کی بات کریں، صوبوں کے پاس تو ابھی فنڈز کی بالکل بھی کمی نہیں ہے، لیکن اگر میں سائز آپ کو ایک پرسپیکٹیو میں چیزوں کو بتانا چاہتا ہوں تو صرف 12 ملک ہیں دنیا میں ایسے جو پنجاب سے بڑے ہوں گے اگر پنجاب ایک ملک ہو، اور ان 12 ملکوں میں چائنا ہے، رشیا ہے، رشیا نہیں ہے، چائنا ہے، انڈونیشیا ہے، جاپان ہے، انڈیا ہے۔ یہ کچھ ملک ہیں جو پنجاب سے بڑے ہوں گے اگر ہم اسے کریں۔ صرف 31 کنٹریز ایسی ہوں گی جو سندھ سے زیادہ پاپولس ہوں گی، جن کی آبادی سندھ سے زیادہ ہے۔ صرف دنیا میں 31 ایسے ملک ہوں گے۔ 41 کنٹریز دنیا میں KPK سے زیادہ آبادی ہے ان کی۔ KPK دنیا میں 42 نمبر کا ملک بنے اگر آپ آبادی کے لحاظ سے اس کو ملک بنا کے دیکھیں۔ بلوچستان 172 کنٹریز اپنے رقبے کے لحاظ سے بلوچستان سے چھوٹی ہیں، 172 کنٹریز۔ تو یہ اس قسم کی فیڈریشن ہے جو ہم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ہم آپ کے سامنے کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ہر ڈویژن کو اگر صوبہ بنا دیں تو ہو سکتا ہے کہ ہماری ایڈمنسٹریشن، جو ہماری ایڈمنسٹریٹو ایبلٹی ہے، وہ زیادہ بہتر ہو۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے پاس پنجاب میں اگر میں بات کروں تو 60,000 ہمارے پاس سکولز ہیں جو پنجاب گورنمنٹ لاہور میں بیٹھ کے چلانے کی کوشش کر رہی ہے، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ نہیں چل پا رہے۔ KP میں آپ کے پاس 32,000 سکولز ہیں جن کو گورنمنٹ پشاور میں بیٹھ کے چلانے کی کوشش کر رہی ہے اور جو نہیں چل پا رہے، اور اسی کی وجہ سے ہماری حالت جو ہماری ایجوکیشن کی ہے وہ یہ ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے
منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ نے ایک سروے کیا، اس میں انہوں نے ڈسٹرکٹس کا سروے کیا کہ جو ڈسٹرکٹس اینڈ ڈفرینٹ ان میں ایجوکیشن کے حالات کیا ہیں اور کس طرح. جو انڈیکس انہوں نے بنایا، جو ٹیبل انہوں نے بنایا، اس میں پوائنٹس انہوں نے رکھے اور کیٹیگریز انہوں نے بنائی. اس میں ایک ویری ہائی کیٹیگری ڈسٹرکٹس ہے جن کی ایجوکیشن بالکل ایگزامپلری ہوگی. پھر ہائی تھے جو 70 to 80 مارکس لے گا وہ ہائی کیٹیگری میں، اور میڈیم کیٹیگری میں 55 to 70 مارکس، اور لو کیٹیگری جس میں سب کوئی آ جائیں گے وہ 0 سے 25 مارکس کے ساتھ آپ ہوں گے. جب اس پہ سارے پاکستان کے ڈسٹرکٹس کو ناپا گیا تو پاکستان میں ایک بھی ایسا ڈسٹرکٹ نہیں تھا جو ویری ہائی کیٹیگری میں آئے جس کے مارکس 80 to 100 ہوں، ایک بھی نہیں تھا. ہائی کیٹیگری کے اندر صرف ایک ڈسٹرکٹ تھا اور وہ اسلام آباد تھا. چاروں صوبوں میں ایک بھی ڈسٹرکٹ ایسا نہیں ہے جو خود گورنمنٹ آف پاکستان کے سروے کے مطابق ہائی کیٹیگری میں آئے. اس کے بعد میڈیم کیٹیگری 55 to 70 مارکس کے ساتھ یہ میڈیم کیٹیگری بنی، جس میں پورے پاکستان میں 56 ڈسٹرکٹس اس میں آئے. بلوچستان میں 0، ایک بھی ڈسٹرکٹ ایسا نہیں ہے جو 55 مارکس بھی لے سکا ہو. کے پی میں 16 ایسے ڈسٹرکٹس ملے جو 55 تک کم از کم جنہوں نے مارکس لے لیے. اسلام آباد میں تو ہو چکا ہے پہلے. پنجاب میں 32 ڈسٹرکٹس ایسے ہمیں ملے جو میڈیم کیٹیگری میں آتے ہیں، اور اس کے بعد لو کیٹیگری ہے جو 0 سے شروع ہوتی ہے، ہر کوئی اس میں آ جائے گا. بلوچستان میں all 33 ڈسٹرکٹس آر لو پرفارمرز. کے پی میں نے آپ کو بتایا 16 میڈیم اینڈ 18 ڈسٹرکٹس آر لو کیٹیگری ڈسٹرکٹس. پنجاب میں 32 میڈیم تھے، آپ سے بات ہوئی، اور 4 ایسے ڈسٹرکٹس ہیں جو لو میں آتے ہیں، جو 0 to 55 مارکس لیتے ہیں. تو گڈ فار پنجاب، کم از کم یہاں پہ انہوں نے وہ لو میں سب سے کم پنجاب ہی آپ کو نظر آئے. اس میں ایک اور چیز ہمیں نظر آتی ہے اس سروے میں، وہ سکولز جو کیپٹل سٹی کے قریب ہیں وہ ڈسٹرکٹس زیادہ بہتر پرفارم کر رہے ہیں، اور جیسے جیسے آپ کیپٹل سٹی سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں آپ کی پرفارمنس کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہے. اب اس کے بعد یہ آپ سے ہماری بات ہوئی. اگر ہم بات کریں کے پی اسپیسیفک بات اگر ہم آپ کے سامنے رکھیں تو اس میں بھی آپ کو کچھ انٹرسٹنگ پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے کے پی میں کرنا چاہ رہا ہوں. ابھی ہماری جہاں اسٹیٹ سیکرٹری تھی پروفیسر صاحبہ، انہوں نے بتایا کہ ہمارا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ پنجاب سے کم ہے، باقی سندھ سے بھی کم ہے. پنجاب کا لٹریسی ریٹ از 66%. بہت اچھا تو وہ بھی نہیں ہے بٹ بیسٹ ان پاکستان ہے. اینڈ کے پی کا لٹریسی ریٹ از 51%. اور لٹریسی ریٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ یہ جانتے ہی ہیں کہ ہم ہر اس بندے کو لٹریٹ مانتے ہیں جو اپنا نام لکھ سکتا ہے. انٹرسٹنگ بات میں آپ کو ایک بتاؤں کہ رنجیت سنگھ کے دور میں 100% لٹریسی اس نے بنائی، 95-99%. کس طرح سے؟ ایک بکلیٹ اس نے بنائی جو ہر ایک کے لیے پڑھنا کمپلسری تھا. اس میں کیا تھا؟ پرشین کیونکہ سرکاری لینگویج تھی، اس میں جو بندہ وہ کتاب پڑھتا تھا وہ پرشین میں اپلیکیشن لکھ سکتا تھا، وہ میتھ کر سکتا تھا اپنا. تو یہ بیسک 2 چیزیں اس نے ہر اپنے شہری کو سکھائیں. ہم آج تک کوئی ایسا ڈیوائس نہیں کر سکے، میکنزم کہ ہم اپنے بچوں کو اور اپنے لوگوں کو یہ سب کچھ سکھا سکیں. اس کے بعد یہاں آپ کے پاس 5 ملین بچے جو ہیں وہ اسکول نہیں جا رہے. پاکستان میں یہ تعداد 25 ملین ہے، اور یہاں پہ بھی یہ
کنٹریبیوشن آبادی کے لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے. صرف پشاور میں 5 لاکھ بچے اسکول نہیں جا رہے, جو ہمارا کے پی کا کیپٹل ہے. 5 لاکھ بچے آپ کو ایسے ملیں گے جو اسکول نہیں جا رہے. 5,000 ایسے اسکول ملیں گے جس میں الیکٹرسٹی نہیں ہے. اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ بغیر الیکٹرسٹی کے اگر آپ بیٹھ کے پڑھنا چاہیں گے تو آپ کیا ہی پڑھیں گے. یہ کچھ کے پی اسپیسیفک تھے. یہ میں اس کو بہت زیادہ اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں. ہم سب جانتے ہیں اس کو کہ کیا ہے. ان امپلائمنٹ بھی آپ کی 31% ہے. تو جیسے پورے پاکستان میں ہے ویسے ہی ہے. 1 ملین کے قریب بچے ہیں جو چائلڈ لیبر کر رہے ہیں, جنہیں اس وقت اسکول جانا چاہیے تھا, پڑھنا چاہیے تھا, وہ چائلڈ لیبر میں پھنس گئے ہیں اور وہاں پہ لگے ہوئے ہیں. اوور آل اگر ہم بات کریں, جو ابھی باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں, ان کے جو نتائج پھر ہمارے سامنے نکلے ہیں وہ اس صورت میں ہمیں ملے کہ جتنے انٹرنیشنل سروے ہوئے, جو یو این نے کروائے, جو باقی ایجنسیز نے کروائے, اس میں اس کی بات میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے رکھوں اور پھر آپ کے سوالات پہ ہم شروع کریں گے. یہ یو این کی بھی ایک رپورٹ ہے جس میں انہوں نے ڈفرینٹ سروے کیے ہیں. سب سے پہلے اس میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز, جس پہ انہوں نے 167 کنٹریز کو اسٹڈی کیا. ہم اس میں 140th نمبر پہ پائے جاتے ہیں. اور یہ آپ دیکھیں گے ہم باٹم 10% پہ آئیں گے کسی بھی دنیا کے سروے میں. اگر آپ دیکھیں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے, اس میں ہم 193 کنٹریز جو سروے ہوئیں, وی آر ایٹ 168th نمبر. رول آف لا ہم 129th نمبر پہ ہیں آؤٹ آف 142. 44%, یہ ایک بات ہے جو ہمیں سب سے زیادہ فکر مند جسے کرنا چاہیے. 44% بچے وہ ہیں جو سٹنٹنگ گروتھ ہو رہی ہے جن کی. اس کا مطلب ہے کہ انہیں کھانا نہیں مل رہا, نیوٹریشن نہیں مل رہی. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ نہ ان کا برین ڈیولپ ہوگا, نہ ان کی باڈی ڈیولپ ہوگی. یہ 44% جب بڑے ہوں گے, یہ جو ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں جن کا ابھی کریئر شروع ہونا ہے, جب یہ اپنے کریئر کی پیک پہ ہوں گے تو یہ ان کے پاؤں کی سب سے وزنی زنجیر ہوگی. کیونکہ یہ وہ سوسائٹی کے لوگ ہوں گے جو خود آگے نہیں بڑھ سکیں گے, جو ان امپلائیبل ہوں گے, جو کوئی کام نہیں کر سکیں گے. اور جب اتنی بڑی تعداد آپ کی کام نہیں کر سکے گی تو بلیو می جو کام کر سکتے ہیں وہ بھی کام کر نہیں سکیں گے, وہ بھی آگے بڑھ نہیں سکیں گے. اگر اس کو میں صرف دیکھوں تو ہم نے اپنے آنے والے 20 سالوں میں بھی جو اپنا مستقبل برباد کر کے رکھ لیا ہے. اور اگر آج ہم اس کو ریکٹیفائی نہیں کریں گے تو یہ بڑھتا جائے گا. کہیں سے ہم شروع کریں, آج ہم یہ فیصلہ کریں کہ یہ نہیں ہوگا. اور ہم تو مسلمان بھی ہیں نا, ہم تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارا ہمسایہ بھوکا ہوگا تو ہم سے سوال کیا جائے گا. بعض لوگ تو کہتے ہیں 40 گھروں تک اگر ہمسایہ بھوکا ہوگا تو پھر بھی سوال ہوگا. تو 44% آدھے بچے ہمارے بھوکے رہ رہے ہیں. ہم سے سوال ہوگا, اس پہ ہمیں جواب دینا پڑے گا. اس دنیا میں ہمیں انجام بھگتنا پڑے گا, اگلی دنیا میں ہمیں جواب دینا پڑے گا. کلین ڈرنکنگ واٹر ہمارے پاس صرف 38% لوگوں کو ملتا ہے. اور آؤٹ آف اسکول چلڈرن دے آر 25 ملین, 2.5 کروڑ. اور اس میں ہم دنیا میں نمبر 1 ہیں. انڈیا 150 کروڑ کی آبادی ہے, لیس دین 2 ملین چلڈرن آر آؤٹ آف اسکول. ہم 25 کروڑ کی آبادی ہیں, 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جا رہے. یہ ہیں جو کل آپ کی ترقی کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہوگی. اب اس میں لوگوں نے اس کو ٹھیک بھی کیا ہے اپنی چیزوں کو. ایسے ملک ہیں, چائنا کی اگر آپ مثال دیکھیں, ہم سب نے جتنی ہسٹری پڑھی ہے ہمیں پتہ ہے کہ چائنا میں
دنیا میں سب سے زیادہ اوپیم کنزیوم ہوتی تھی. جس طرح بھی انگریزوں نے ان کو لگایا لیکن پوری قوم اوپیم کے نشے میں تھی. کہاں سے انہوں نے رائز کیا, کہاں سے انہوں نے اپنے آپ کو ٹھیک کیا, اور آج وہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کے مقابلے میں کھڑے ہیں. بہت سارے فیلڈز میں ان سے بہت آگے کھڑے ہیں. انڈیا, آئی ہیٹ ٹو گیو ایگزامپلز آف انڈیا, لوگ بھی اچھا نہیں سمجھتے, بٹ انہوں نے بھی پچھلے 30 سال میں ترقی کی ہے. کتنی لوگوں کو غربت سے باہر لائے. ابھی بھی 800 ملین لوگ ان کے غربت سے نیچے ہیں, حالت خراب ہے ان کی, لیکن دنیا کی چوتھی بڑی اکانومی انہوں نے اپنے آپ کو بنا دیا. تو ہمیں بھی کہیں سے سفر کا آغاز کرنا پڑے گا. جب صوبے بنے تھے, جب یہ اس ملک میں صوبے بنائے گئے تھے, 51 کا اگر آپ سینسس دیکھیں, اس میں پنجاب کی آبادی صرف 20 ملین تھی, 2 کروڑ لوگ تھے. اب شاید اکیلے لاہور میں 2 کروڑ سے زیادہ لوگ رہ رہے ہیں. آج وہ آبادی بڑھ کے 2 کروڑ سے 13 کروڑ ہو چکی ہے پنجاب کی آبادی. سندھ جو صرف 6 ملین تھا, آج صرف کراچی 3 کروڑ سے اوپر کی آبادی کا شہر بنا ہوا ہے. سندھ گریو فرام 6 ملین ٹو 55.6 ملین. خیبر پختونخوا, اور یہ میں آپ سے 2023 کے نمبر شیئر کر رہا ہوں, 2 سال گزر گئے, ہم پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے ہوں گے ابھی تک. خیبر پختونخوا, when we started we had 5.8 million people in the province. ابھی کیا ہے, 40.8 ملین, almost 41 ملین, 4 کروڑ سے زیادہ کی آبادی. بلوچستان 1.1 ملین سے سٹارٹ ہوا تھا, ابھی بات میں نے آپ کے سامنے کی. Now they are like 1.5 کروڑ, 14.89 to be very exact. تو یہ جب ہم نے بنائے تھے تو یہ صوبے تھے, اور آج ہم کہاں پہ پہنچ گئے, لیکن ہم نے کوئی تبدیلی آنے نہیں دی اپنے اس سسٹم میں.